آل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام محمود وعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ آخری عشرہ انشاءاللہ آج شام کو شروع ہونے والا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام جنہیں توفیق خاص سے نوازے وہ اعتکاف کریں گے، جن کے مقدر میں یہ لکھا ہوگا وہ محنت کریں گے تو اللہ انہیں لیلۃ القدر عطا کریں گے۔ رحمتیں، برکتیں، جہنم سے آزادیاں، جنت کے داخلے، محنت کے لیے بہترین ایام ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ گنتی کے چند دن ہمارے پاس باقی ہیں، آج کے بعد 9 ہوں گے یا 10 ہوں گے، بشرط زندگی اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عظمتیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان مبارک ایام میں رکھی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کا وافر حصہ ہمیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ لیلۃ القدر کی عظمت سے محروم کر دیا گیا گویا کائنات کی ہر چیز سے محروم کر دیا گیا۔ اصل محرومی یہ ہے کہ یہ مبارک ایام آئیں اور گزر جائیں اور انسان جیسے خالی دامن پہلے تھا ویسے ہی رہ جائے۔ الہ العالمین، ہم فقیر، گناہ گار اور عاجز بندے تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، ہمیں خالی دامن نہ رکھنا، بندگی کے آداب سے ناواقف ہیں، مانگنے کے سلیقے سے بھی ناآشنا ہیں، گناہ اتنے ہیں کہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو نگاہ اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ زندگی معصیتوں سے بھری ہوئی ہے، ہمارا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ تیری رضا کے تابع گزرا۔ ہماری کوئی رات ایسی نہیں ہے جسے یہ کہا جا سکے کہ وہ قابل فخر تھی، لیکن اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو اپنے بندوں پر بڑا عفو درگزر کرنے والا ہے، اور یہ معافیوں کا سیزن ہے، یہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک بہترین وقت ہے۔ اللہ ہم تیرے دربار میں درخواست کرتے ہیں ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر کے ہمیں جنت کا مالک بنا دے۔ آج کی اس نشست میں ہماری زندگی کا مقصد اور تعین منزل کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے، انسانی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہونی چاہیے، اس عنوان پہ احباب کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ بہت ضروری ہے آپ دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کریں، اتنے بڑے کام کہ دنیا آپ کے کارناموں پہ رشک کرے، تاریخ میں آپ کا نام امر ہو جائے اور ہزاروں سال لوگ آپ کے ان کارناموں پر آپ کی تحسین کرتے رہیں، زمین سے لے کر آسمان تک اعمال کے پہاڑ کھڑے کر دیں، لیکن اگر یہ سارے عمل اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے نہ ہوں،
اگر اس ساری محنت کا نتیجہ آخرت کی طلب نہ ہو، اگر اس ساری مشقت اور بھاگ دوڑ کا مقصود و مراد اللہ کی جنت کا حصول نہ ہوا، تو میرے بھائی تاریخ آپ کو یاد رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ لوگ آپ کی تحسین کرتے ہیں کہ تنقیص کرتے ہیں، دنیا آپ کو اچھا کہتی ہے کہ برا کہتی ہے، اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ اعمال، یہ محنتیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے نہیں کی گئیں، آخرت کا معاملہ سنوارنے کے لیے نہیں کی گئیں، جنت کے حصول کے لیے اور جنت سے بچنے کے لیے نہیں کی گئیں، تو ان مشقتوں محنتوں کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہے۔ یہ تو تب تک ہیں جب تک آپ کی سانس چلتی ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کی تعریف کرے یا تحسین کرے، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، اگر یہ محنتیں یہ اپنے پھیلاؤ میں، اپنے حجم میں اتنی بڑی نہ بھی ہوں، دنیا نہیں جانتی کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ کرنے والا ہے، لوگ آپ کے ان مجاہدوں سے واقف نہیں ہیں، جتنے آپ نے کام کیے، شاید پڑوس کی دیوار کے پیچھے رہنے والا وہ بھی آپ کی سرگرمیوں سے نہ واقف ہے، لیکن اگر اس کے لیے کیے ہیں تو وہ تو خوب واقف ہے۔ وہ اپنے بندے کے کسی عمل سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ آپ عمل اچھا کریں وہ اس سے بھی واقف ہے، آپ عمل برا کریں وہ اس سے بھی واقف ہے، اور اس کا قانون یہ ہے، اللہ ایک معمولی سے معمولی کیا گیا عمل بھی ضائع نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر وہ عمل حسنہ ہے تو اس کا صلہ اور جزا بہت شاندار ہے، اور اگر وہ عمل سیئہ ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے معاف نہ کیا تو پھر اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں باقاعدہ شعوری طور پہ تعین کرنا ہے، ہماری جتنی سرگرمیاں ہیں، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں نا، سحری افطاری کا سلسلہ ہے، اس میں نیکیوں کا رجحان بنسبت عام دنوں کے زیادہ ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کی بھی تحریک زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف توجہ بنسبت عام دنوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہماری زندگی کے سارے دن اور تمام دنوں کے تمام اعمال، یہ سمجھ لیں مسئلہ، صرف وہ عمل نہیں جنہیں آپ عبادت کہتے ہیں، زندگی کے سارے دن اور تمام ایام کے تمام اعمال وہ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ ان کا کتنا حصہ ہے جو دنیا کے لیے ہے؟ ان اعمال کا کتنا حصہ ہے جو آخرت کے لیے ہے؟ اس کا کمپیریزن کرنا، آپس میں تقابل کرنا، اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا کہ اگر میں 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، 22 گھنٹے دنیا کے لیے جی رہا ہوں، اگر میری تگ و تاز کا بڑا مرکز و محور صرف دنیا کے وسائل کی فراہمی ہے، تو میں تو انتہائی بے حقیقت، انتہائی بے فائدہ حقیر چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال دی ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ یہ دنیا بظاہر بڑی سرسبز و شاداب ہے، چلتے ہوئے کاروبار ہیں، روپے پیسے کی ریل پیل ہے، عزت و شہرت ہے، وقار و دبدبہ ہے، حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، عروج اور عظمتیں مل رہی ہیں، دنیا سلیوٹ کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلوۃ الخضرہ، یہ سرسبز و شاداب، یہ بڑی خوبصورت دکھنے والی، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ، اصل مسئلہ یہ ہے آج یہ تمہارے پاس ہے، کل تمہارے پاس نہیں رہے گی، یہ دنیا تم نے نہیں بنائی، یہ زمینیں تم نے نہیں سجائی، یہ کھیت و خلیان تم نے پیدا نہیں کیے، اس کی نعمتیں، اس کے سارے شادابیاں
یہ تمہارے دم قدم سے نہیں آئی، یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، تم سے پہلے تھے۔ یہ جو ان زر و جواہر کے مالک تھے، ان بڑی بزنس امپائرز کے مالک تھے، جو بحری بوڑوں پہ سمندروں کے سینے پھاڑا کرتے تھے، جو فضاؤں میں تیراکیاں کیا کرتے تھے، وہ تھے وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ، اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت تمام ہو گیا، یہ دنیا یہی رہ گئی، کچھ ساتھ نہیں گیا، وہ بندہ چلا گیا، کوئی اور اس کا مالک بن گیا، اب تم ہو، کل تم چلے جاؤ گے، اس دنیا کی شادابیوں کا مالک کوئی اور ہوگا۔ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، توجہ کرو، مرنے کے بعد ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جانے والے ہیں؟ ہمارے بڑے چلے گئے، وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گئے؟ اعمال کا توشہ دان ان کے ساتھ کتنا تھا، نیکیوں کا رجسٹر کتنا بھرا ہوا تھا، اللہ کی رضا کے لیے محنتیں کتنی تھیں، کتنے شب و روز ان کے اللہ کی بندگی میں صرف ہوئے، کتنی راتیں ان کی گڑ گڑاتے ہوئے جنت کی طلب میں گزری، کتنے دن ان کے بلبلاتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے بسر ہوئے۔ اگر کچھ ایسا ہے نامہ اعمال میں تو مبارک ہے، فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اگر نہیں تو آج موقع ہے۔ رمضان کا یہ تیسرا خطبہ، یہ 20واں روزہ ہمیں توجہ دلاتا ہے، تیرے پاس رمضان کے دن بھی ہیں بشرط زندگی، اور زندہ رہا تو اس کے بعد کے ماہ و سال بھی ہیں۔ اس میں یہ دیکھ فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اعمال کتنے ہیں تیرے پاس؟ یہ دنیا تو تیرے ساتھ جانے والی نہیں ہے، تو کروڑوں کا مالک بن جائے یا کوڑیوں کا مالک ہو، یہ تیرے ساتھ نہیں جائے گی، تو مر جائے گا، یہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ یہ جتنی تو محنت بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اگر اس کا مقصود محض دنیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انتہائی حقیر مقصد کے لیے تو بھاگ رہا ہے، اور اگر اس کا مقصد اللہ کی جنت ہے تو اس سے بہتر پھر مقصد اور کوئی نہیں۔ من کان یرید العاجلہ فعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کی زندگی کا مقصد، جس کی تگ و تاز کی سب سے بڑی ترجیح، جس کی بھاگ دوڑ کا سب سے بڑا نتیجہ صرف دنیا ہے، من کان یرید العاجلہ فعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، وہ کہتا ہے ہم چاہیں تو دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں، تو بھاگتا پھرتا ہے جانوروں کی طرح، ہم نے تو تجھے نہیں کہا تھا یہ ساری بھاگ دوڑ کرنے کا، ہم نے تو تجھے اپنی بندگی کے لیے بنایا تھا، عقل و دانش تجھے دی ہے، فہم و فراست تجھے دی ہے، اچھے برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت تجھے دی ہے، انبیاء آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، اہل علم موجود ہیں، رہنمائی تجھے مل رہی ہے، ہم نے تو اس لیے بنایا تھا کہ تو ہماری ہمیشہ رہنے والی جنت کے لیے محنت کرے۔ فَعَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، ارادہ تیرا ہے، فیصلے ہمارے چلیں گے، تو اس کے لیے بھاگتا ہے، چاہیں گے تو دے دیں گے، نہیں چاہیں گے تو تجھے محروم رکھیں گے۔ ثم یصلاھا جہنم ثم مأواہم جہنم یصلاھا مذموما مدحورا مسموما مدحورا، پھر ہم تجھے جہنم رسید کریں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ۔ کس کو؟ من کان یرید العاجلہ، صبح سے لے کر شام ہو گئی، شام سے پھر صبح ہو گئی، زندگی کے سارے ماہ و سال گزر گئے، جوانی بیت گئی، پیرانا بڑھاپا آ گیا، ادھیڑ عمری آ گئی، کمر جھک گئی، لیکن مقصد ایک ہی رہا کہ یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ بن جائے، تھوڑا سا اور آ جائے، کچھ اور آ جائے، جو دوسروں کے پاس ہے وہ بھی میری دسترس میں ہو۔ اب پہلے میں خود تھا، اب میرے بچے ہیں، اب بچوں کے بچے ہیں، صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ ثم جعلنا له جہنم، تیری ساری محنتیں دنیا کے لیے تھیں، آسمان کا رب کہتا ہے ہم تیرے لیے جہنم تیار کیے ہوئے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، انتہائی تکلیف دہ رسوا کرنے والی جگہ۔ ومن کان یرید الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، بھوکے پیٹ سوتا ہوگا، کم کھاتا ہوگا، دنیا کے وسائل اتنے نہیں ہوں گے، عزت و شہرت کے وہ مقام اسے حاصل نہیں ہوں گے جو دنیا داروں کو دے رکھے ہیں، دنیا اس کے کارناموں سے واقف نہیں ہوگی، یہ گمنام کسی کال کوٹھڑی سے کسی رات کی تاریکی میں اس کی میت اٹھے گی، اور شاید کوئی بہت بڑا اجتماع اس کے جنازے کے پیچھے چلنے والا بھی ہو کہ نہ ہو، لیکن ومن کان یرید الآخرہ
وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لیکن جس بندے نے آخرت کو مطمع نگاہ بنا کے، جنت کو اپنی منزل قرار دے کے، اللہ کی رضا کو اپنا مقصود زندگی قرار دے کے اس کے لیے محنت کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عقیدہ ٹھیک تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین کامل تھا، رسول اللہ کی بشارتوں پر اعتماد پورا تھا، وہ دنیا کو بے حقیقت سمجھتا تھا، وہ آخرت کو ابدی کبھی نہ فنا ہونے والی سمجھتا تھا، وہ جنت کے شوق میں جیتا رہا، وہ جہنم کے خوف سے لرزتا رہا، وہ اللہ کی محبت میں سانسیں لیتا رہا. اس کے صبح و روز، سب صبح و شام، شب و روز، ماہ و سال، زندگی ساری اپنے رب کی رضا کے لیے بسر ہوئی. کوئی گالیاں دینے والے گالیاں دیتے رہے، ظلم ڈھانے والے ظلم کرتے رہے، ستم کرنے والے ستم کرتے رہے، وہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے سہتا رہا، لیکن اللہ کی رضا پہ کاربند رہا. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. آسمان کا رب کہتا ہے میرے بندے، دنیا تیرے کارناموں سے واقف ہے یا نہیں ہے، میں خوب واقف ہوں، اور تو جتنی محنتیں میرے لیے کر کے آیا ہے میں ایک ایک محنت کا کئی گنا بڑھا کے تجھے اجر دوں گا. میرے عزیز بھائیوں، توجہ کیجئے اپنے آپ پہ، اپنے معمولات زندگی پر. جتنا کچھ ہم کرتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، اور یہ فطرت ہے انسان کی، جب تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہے، سکت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرے گا. لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے کر رہے ہیں؟ آخرت کے لیے ہو رہا ہے یا دنیا کے لیے ہو رہا ہے؟ اور یاد رکھو، یہ قانون یاد رکھو، مت سمجھو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے ہم جو جی چاہے کرتے رہیں. اگر تیری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی رضا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، اس کی بندگی ہے، اس دین کی خدمت ہے، جنت کا حصول ہے، تیرے دل میں سب سے بڑی محبت اپنے پالنے والے کی ہے، سب سے بڑا خوف اس کی جہنم گرفت کا ہے، سب سے بڑا شوق اس کی نعمتوں جنتوں کا ہے، تو تیرے چھوٹے عمل بھی بہت بڑے بڑے قیمت پائیں گے. اور اگر مقصد کچھ اور ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی جنت، اس کی جہنم کا خوف، یہ مقصود زندگی نہیں ہے، تو یاد رکھ تو جتنے بھی بڑے عمل کر لے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تم کیا سمجھتے ہو؟ کسی نے سیاست کو مطمع نگاہ بنایا، کوئی کرسی اقتدار پہ نگاہ جما کے بیٹھا ہے، کوئی کاروبار کو وسعتیں دینے کے لیے دن رات پلاننگ کرتا ہے، محنت کرنے میں کوئی عار نہیں، لیکن کاروبار تیری زندگی کا مقصود نہیں ہونا چاہیے، پیسے کی جگہ تیرے دل میں نہیں ہونی چاہیے. اصحاب رسول نے بہت پیسے کمائے، بہت پیسے اللہ کے راستے میں لٹائے، اللہ کی قسم اتنا امیر کائنات میں دکھتا کوئی نہیں جتنا محمد الرسول اللہ کے ساتھی تھے. فرق کیا ہے؟ وہ محنت کرتے تھے، منڈیوں میں جاتے تھے، بزنس کے لیے نکلتے تھے، کاروبار سجاتے تھے، لیکن پیسہ ان کے ہاتھ تک رہا، ان کی جیب تک رہا، ان کے دل میں پیسہ نہیں گیا. اسلام آپ کو محنت سے منع نہیں کرتا، اسلام آپ کو دولت کمانے سے نہیں روکتا. ہاں، مسئلہ تب بنتا ہے جب پیسہ ہاتھ سے جیب سے آگے دل میں جگہ بنا لے. اگر دل میں پیسے کی جگہ رہ گئی تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت پیسے کی جگہ پہ نہیں ہوتی. صحیح البخاری میں واقعہ ہے. میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے، اور کتنا کرتے تھے؟ ایک وقت میں ایک مرحلے پر 700 اونٹ بمائے ساز و سامان سارا اللہ ذوالجلال والاکرام کے راستے میں صدقہ کیا. شام سے سامان تجارت لے کے آئے ہیں، اونٹ بار کیے ہوئے ہیں، لدے ہوئے ہیں. 700 اونٹ، ایک دو کی بات نہیں ہے. اونٹ بھی انہی کی ملکیت ہیں، ان پہ لدا ہوا سامان بھی انہی کی ملکیت ہے. اونٹ مدینہ میں داخل ہوئے، مدینے کی زمین لرز رہی ہے. سیدہ کائنات ام المؤمنین عائشہ نے خادمہ سے سوال کیا، آج مدینہ لرزتا کیوں ہے؟ کیا زلزلہ آ گیا؟ عرض کیا بی بی نہیں آیا، عبد الرحمن ابن عوف سامان تجارت لے کے آئے ہیں. 700 اونٹ
مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، پاؤں کی دھمک پڑتی ہے، مدینہ ہل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا فرمان سیدہ کی زبان سے صادر ہوا، میں نے رسول اللہ سے سنا اللہ عبد الرحمن کو جنت میں بھیجے گا اور عبد الرحمن چھلانگے لگاتا ہوا جنت میں جائے گا۔ بات گھر سے باہر نکلی، عبد الرحمن کے کان تک پہنچی، تجار موجود ہیں، سامان منڈی میں لگا ہوا ہے، یہ مجھے چاہیے، بتائیں کیا لیتے ہیں، وہ میری ڈیمانڈ ہے، بتائیں کیا مانگتے ہیں۔ ادھر سے کان میں آواز پہنچی، سیدہ نے فرمایا رسول اللہ سے سنا اللہ تجھے جنت میں بھیجے گا اور تو چھلانگے لگاتا ہوا جنت میں جائے گا۔ فرمایا او تاجرو سنو، ایک بڑا سوداگر آ گیا ہے، پہلے بات اس سے کروں گا، اگر سودا بن گیا تمہیں کچھ نہیں دینے والا۔ چلے بےتاب ہو کے قصر نبوت پہ سیدہ کے دروازے پہ دستک دی، کیا آپ نے رسول اللہ سے سنا؟ فرمایا ہاں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ تمہیں جنت میں بھیجے گا اور تو چلتا ہوا جنت میں جائے گا۔ تاجرو سامان لے کے آیا ہوں، نفع کی غرض سے لے کے آیا ہوں، پرافٹ چاہیے تھا، بزنس مین ہوں، میں 2 کو 4 کرنے کی نیت سے گیا تھا، لیکن قیمت اس سے سوا مل گئی، محنتیں اللہ نے قبول کر لیں، ہاں مجھے نتیجے اچھے مل گئے، تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ کی قسم صحیح البخاری میں لکھا ترجیح کیا ہے؟ دنیا نہیں، جنت ترجیح ہے۔ 700 اونٹ بمائے ساز و سامان سب اللہ کے رستے میں دے دیا۔ مسئلہ صرف میری تیری ترجیح کا ہے۔ صحابہ اکرام کام کرتے تھے، کھجوروں کے درخت سینچتے تھے، کھیتوں کھلیان آباد کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن کب تک؟ جب تک اللہ انہیں مہلتیں دیتا۔ جب آواز پڑتی پھر ان کا کاروبار نماز میں حائل نہیں ہوتا تھا، جب ندا آتی پھر ان کے بزنس جہاد میں حائل نہیں ہوتے تھے۔ فصلیں بھی پکی ہوئی ہیں، جہاد کے قافلے بھی نکل رہے ہیں، ہاں کھیتی باڑی بھی تیار ہے، اور جامع شہادت کی تصویریں بھی نگاہوں میں گھوم رہی ہیں۔ ادھر بزنس اپنے عروج پہ ہے، ادھر جنت کی طرف آوازیں آ رہی ہیں، کھجوریں ڈالی ہوئی ہیں جھولیوں میں۔ فرمایا اب دنیا کی کھجوروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، احد کے پار جاتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، جنت کی کھجوریں کھائیں گے۔ من کان یرید العاجلہ فعجلنا لہ فیہا ما نشاء۔ مجھے آج طے کرنا ہے میں کس لیے جیتا ہوں۔ یہ دکان کرنا جرم نہیں ہے، لیکن کیا دکان دنیا کے لیے کر رہا ہوں؟ کیا یہ ساری محنتیں صرف دنیا سجانے کے لیے ہے؟ کیا یہ ساری بھاگ دوڑ میں ممبر پہ کھڑا ہوں میں کیا دنیا کے لیے آپ سامنے بیٹھے ہیں کیا دنیا کے لیے؟ قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، اگر میرا ممبر پہ آنا دنیا کے لیے ہے، آپ کا مصلی پہ بیٹھنا دنیا کے لیے ہے، تو اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ان خطبات کی اور ان سماعتوں کی۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دربار سے ایک آدمی آیا مدینہ منورہ میں، دیکھا مسجد نبوی میں ایک بزرگ آدمی، لوگوں نے رش کیا ہوا ہے ان کے ارد گرد۔ یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ رسول اللہ کے صحابی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ آگے بڑھا، مجمع میں داخل ہوا، چلتا چلتا قریب آ گیا۔ حضرت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ سے سنی ہو۔ سمجھو میرے بھائیو، مقصد کا تعین کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تجھے یقیناً وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ یہ کہا، زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لوگ آگے بڑھے، ابو ہریرہ کو اٹھایا، ہوش میں لایا گیا، کہتے ہاں میں تجھے رسول اللہ سے سنی ہوئی حدیث سناتا ہوں۔ پھر چیخ مار کے بے ہوش ہوئے، تیسری بار پھر چیخ مار کے بے ہوش ہوئے، اور اس کے بعد اٹھے تو فرمایا سنو، میں نے فلاں جگہ پر رسول اللہ سے سنا، وہ بیان کرنے والے تھے، میں اکیلا سننے والا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جن 3 لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی وہ بظاہر بڑے نیک ہوں گے۔ عالم القرآن، خطیب بے باک، بڑا شاندار قاری، بے انتہا سخاوتیں کرنے والا، دریا دل، بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا سخی، اور تیسرا جامع شہادت نوش کرنے والا، مارکے کے میدان میں گردنیں پیش کرنے والا، شہید
فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عالم اس کا مقصد جنت نہیں، اللہ کی رضا نہیں، آخرت کا گھر نہیں، جہنم سے آزادی نہیں، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، اس نے اس منبر کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، اس شہید نے اپنے شجاعت کے کارناموں کو دنیا کا ذریعہ بنایا، اس سخی نے اپنے لیے شہرتیں حاصل کرنے کا ذریعہ اپنی دولت کے لٹانے کو اور سخاوت کو بنایا۔ اللہ ان تین لوگوں سے جہنم بھڑکائے گا۔ من کان یرید العاجلہ، ہم کس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ کیا سارا کچھ یہ دنیا ہے؟ یہ سب کچھ میرے باپ کے پاس تھا، باپ نہیں رہا، یہ دنیا آج میرے پاس ہے، کل میں نہیں رہوں گا، یہ کسی اور کے پاس ہوگی۔ جو تیرے ساتھ 60 سال بھی وفا نہ کر سکی، جو 70 سال تیرے ساتھ وفا نہ کر سکی، ایک دن تیری دسترس اس پر سے کمزور ہوئی تو یہ مٹھی کی ریت کی طرح تو اس سے دامن چھڑا کے بھاگ گئی، تو ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ یہ بندہ واپس گیا، اللہ اکبر، جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں واپس گیا، اور وہاں جا کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو جناب ابو ہریرہ سے سنی تھی یہ جا کے سناتا ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی حالت یہ ہو گئی، کہتے ہیں لوگوں عالم دین کا حال یہ ہے، سخی کا حال یہ ہے، شہید کا حال یہ ہے، جن کی منزل واضح نہ تھی، جن کا مقصد ان سارے اعمال کا اللہ کی رضا اور جنت نہ تھا، جو اللہ کی محبت کے لیے نہیں جیتے رہے، دنیا جن کا مقصد تھا، اگر ان لوگوں کا حال یہ ہے تو پھر عام آدمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اللہ اکبر، مصاحبین نے دیکھا کہ معاویہ یوں تڑپ رہے ہیں کہ لوگ اس بیان کرنے والے کو گھور رہے ہیں کہ اس کے بیان کی وجہ سے کہیں مسلمانوں کا خلیفہ ہلاک نہ ہو جائے۔ ہوش سلامت ہوا تو قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ وباطل ما کانوا یعملون، عمل ہیں، نیکیاں بہت کی ہیں، دنیا اسے بڑا اچھا سمجھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، لیکن یہ جتنی بھاگ دوڑ تھی، کوئی سیاست میں خدمت کے نام پہ، کوئی سیاست میں عبادت کے نام پہ، کوئی عوام کے معاملات کی اصلاح کے نام پہ، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی ٹائٹل میں، یہ سب فراڈ لگائے ہوئے تھے، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے والے۔ لیکن یاد رکھو وہ کبھی کسی کے دھوکے میں نہیں آتا، وہ تیری نیت کو جانتا ہے، تیرے کردار سے واقف ہے۔ تو سحری کس لیے کرتا رہا، تو افطاریاں کس لیے کرواتا رہا، فوٹو سیشن ہوتے رہے، ہاں ضرورت مندوں کی لائنیں تیرے دروازے پہ پرچیاں لے کے کھڑی رہی، تھیلے لے کے کھڑی رہی کہ آج یہاں سے ہمیں کچھ ملے گا، وہ تیری نیتوں سے واقف ہے۔ اگر تو دنیا کے لیے کرتا رہا تو یہ سمجھ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ سب برباد کر دے گا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جتنی سرگرمیاں ان کی تھی، دنیا کی بھاگ دوڑ تھی، سب برباد ہو جائے گی۔ ہمیں بے مہار نہیں چھوڑا گیا، آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا یہ کھاتے رہیں پیتے رہیں اور اپنی مرضی سے جیتے رہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام چاہے تو معاف کر دے اور پکڑ لے تو ایک ایک چیز کا حساب طلب کرے۔ سیدنا ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے، عودوا اعینکم وقلوبکم التفکر، اپنی آنکھوں کو آنسو بہانے کا سلیقہ سکھاؤ، انہیں رونے کا ڈھنگ سکھاؤ،
یہ دنیا کی نعمتیں اس قدر کثیر نہ ہو جائیں کہ تمہاری آنکھیں رونا بھول جائیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ کی حاضری کو فراموش کر دیں۔ وَقُلُوبَكُمُ التَّفَكُّرُ، سوچا کرو، اپنی طبیعتوں میں سوچ پیدا کرو، اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کیوں بنا ہے، رمضان و شعبان کیوں آتے ہیں، موسم کیوں بدلتے ہیں، جو تیرے بڑے تھے دنیا میں وہ مر گئے، وہ کہاں ہیں، ان کی برزخ کیسی ہوگی، ان کا حشر کیسا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، اور جب تو دنیا سے جائے گا تو تیرا انجام کیا ہوگا۔ عَوِّدُوا أَعْيُنَكُمْ، کبھی رات کی تاریکیوں میں اپنے دن رات کی سرگرمیوں پہ نظر کر کے، اللہ کے سامنے غور و فکر کر کے، اپنے کرتوتوں پر توجہ کر کے ندامت کے آنسو بہایا کرو تاکہ تیرے دل کی قدورتیں چھٹیں، تیرے دل سے دنیا کی محبت کی تہیں صاف ہوں، نگاہیں خیرہ ہو رہی ہیں دنیا کی شادابیوں سے، تیرے آنسو ان تاریکیوں کو تیری نگاہوں سے دور کریں اور آخرت کا رخ روشن تیرے سامنے کیا جائے۔ کب تک رہے گا تو 50 60 سال 70 سال؟ بالآخر تجھے مرنا ہے، بالآخر تجھے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کیا جواب لے کے جائے گا؟ یہ 60 سال کس لیے گزارے؟ صرف دنیا کے میدان میں گھومتا رہا، کوئی مقصد نہیں تھا میری زندگی کا۔ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ اے نبی انہیں بتائیے، تیری کروڑوں کی دکان، تیرا اربوں کا بزنس، فضاؤں میں تیرنے والے تیرے ہیلی کاپٹر اور جہاز، بحری بیڑوں کا تو مالک، بڑے بڑے آئرلینڈز ان کا تو مالک، دنیا میں تیری چودراہٹ کا سکہ رائج، ہم مانتے ہیں سب کچھ۔ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس سے بہتر کیا ہے۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تقوی اختیار کرو، آخرت کو مطمع نگاہ بناؤ، اللہ کی جنت کے لیے محنت کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام وہ شاندار نتیجے دے گا تم نے کبھی تصور نہیں کیا ہو، اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کتنے بہتر ہیں، فرمایا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ اگر جنت میں مل گئی تو دنیا کے سارے خزانوں، دولتوں، جگیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک نیزہ رکھنے کی جگہ اگر اللہ نے کسی کو جنت میں عطا کر دی تو دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ہزاروں کی دکانوں کے پیچھے، لاکھوں کے بزنس کے پیچھے اور اس جھوٹی عزت کے پیچھے ساری زندگی 60 سال برباد کر کے آ گیا۔ ایک نیزے کی جگہ ساری دنیا کے کناروں تک، جہاں تک انسان کی دسترس ہے، جو انسان کی دسترس سے ماورا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو، ایک نیزے کی جگہ جنت میں اس سے زیادہ قیمتی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی سے اٹھے، کھجور کی کھردری چٹائی، کائنات میں اللہ کی قسم آپ کے جسم سے زیادہ نرم و نازک کوئی چیز بنائی نہیں گئی، آپ کے جسد اطہر سے زیادہ لطیف، پیارا، محبوب اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھردری چٹائی سے اٹھے ہیں اور جسم مبارک ننگا ہے، اس پہ نشان پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے پتوں کے۔ عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے کوئی گھاس بھوس کا بستر نہ بنا دیں۔ وہاں مولٹی فارم نہیں ہوتے تھے، یہ سہولتیں وہاں نہیں تھیں، انہیں اس کی حاجت نہیں تھی، ان کے دلوں میں اس کی ان کی طبیعتوں میں اس کا لالچ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی آپ کے لیے کوئی چھوٹا موٹا گدیلا بستر نہ بنا دیں۔ فرمایا مالی ولی دنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راها وترکها۔ عبداللہ
میں نبی ہوں، میں تو جنت کے لیے آیا ہوں، میرا اس دنیا سے کیا واسطہ ہے، مجھے تیرا بستر نہیں چاہیے، میں آ گیا ہوں مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے۔ ہم سارے اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم اسی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم قیامت کے دن اسی کی شفاعت کا اللہ ذوالجلال والاکرام سے سوال کرتے ہیں، اور ہماری حسرت و خواہش ہے کہ ہم اپنے نبی کی رفاقت میں اللہ کی جنت میں جائیں، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا دے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، مقصد کیا ہے؟ نام قبلے کا لیتے ہیں، ٹکٹ امریکہ کا لیا ہوا ہے، ہاں محبت مدینے سے ہے، رخ واشنگٹن کی طرف ہے، دعوے رسول اللہ کی رفاقت کے ہیں، اطاعت غیروں کی ہو رہی ہے، مقصد محمد الرسول اللہ کی رقاب میں جنت میں داخلے کا ہے، اور مقصود زندگی دنیا ہے۔ اس قدر بے وفائی اور اتنا دھوکہ اپنے آپ کو، جس کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو اس کا طرز عمل تو اختیار کرو۔ وہ غریب نہیں تھا، سونے کے ٹکڑے تقسیم کرنے والا میرا نبی، لیکن پیٹ پہ پتھر باندھ کے جہاد کے میدان میں کھڑا ہونے والا میرا نبی، 2 مہینے کھجور اور پانی پہ بسر کرنے والا، لیکن دروازے پہ آنے والے کسی سائل کو کبھی نہ ٹھکرانے والا، اللہ کی قسم غریب نہیں تھا، امیر تھا لیکن دولت ان کے ہاتھ میں تھی، یا اپنے ہاتھ سے لوگوں کو لٹاتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، ابو ذر اگر احد پہاڑ اللہ سونے کا بنا کے مجھے دے دے، میں 3 دن گزرنے سے پہلے صدقہ کر دوں سب۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، امت کی تربیت اس بات پہ کی ہے، مالی والی دنیا، عبداللہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میں اچھے بستروں کے لیے نہیں آیا، میں تو مسافر ہوں، راہ چلتا آ رہا ہوں، ایک پیغام لے کے آیا ہوں، جس دن نبوت کے پہنچانے کی ذمہ داری پوری ہو گئی، میں اللہ کی ملاقات کے لیے اس کے حکم سے واپس چلا جاؤں گا، میں تو ایک راہی کی طرح درخت کے نیچے لیٹا ہوں، ذرا دم لیتا ہوں تو اٹھ کے سفر شروع کرنا ہے، میں نے دنیا میں کب تک رہنا؟ یہ تیرے نبی کی زندگی ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے صحیح بخاری میں، ما ترک رسول اللہ عند موتہ درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا، جس دن کائنات کے امام دنیا سے گئے، کوئی لونڈی، کوئی غلام، کوئی روپیہ، کوئی زر و جواہر، کوئی سونا چاندی، کوئی چیز دنیا کے استعمال کی محمد رسول اللہ کے گھر میں نہیں تھی۔ تجھے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اپنی آنے والی کئی نسلوں کے دنیا کی فکر ہے۔ ما ترک رسول اللہ عند موتہ درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا، 1 روپیہ درہم و دینار کی صورت میں، لونڈی غلام کی صورت میں دنیا کے، ہاں کچھ تلواریں تھیں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان جہاد میں داد شجاعت کے لیے کام آتی تھیں۔ اور سنو چیچا وطنی کے میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ سے دعوی محبت کرنے والوں، اور سارا دن رات مارکیٹ کی نظر کرنے والوں، آخرت کی کبھی فکر نہ کرنے والوں، تیرا نبی جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، 30 سیر جو ایک یہودی سے مستعار لیے تھے اپنی زرہ رہن رکھ کے جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے۔ تیرے دل میں دنیا اتنی پختہ ہو گئی کہ جنت کی نعمتوں کو بھلا دیا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ملاقات کا کوئی شوق دل میں پیدا نہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے التجائیں دل سے نہ نکلی، وہ عظیم الشان جنت جس کا کبھی تصور تیرے حاشیہ خیال میں آ نہیں سکتا، اس کی کوئی نعمت تو نے، میں نے، دنیا میں کسی نے دیکھی نہیں، ہماری سوچ و فکر سے ماورا ہے اس کی عظمتیں، تو کبھی اس کے لالچ میں کوئی ایک رات، کوئی ایک دن اس کے لیے نہیں جیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، مدینہ میں ایک افواہ پھیل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے دنیا کے مطالبے کی وجہ سے زچ ہو کے انہیں علیحدہ کر دیا ہے۔ بات لمبی ہے، عمر بن خطاب تحقیق احوال کے لیے گئے، اللہ کے نبی بالا خانے پہ تشریف فرما ہیں، رباح نام کے آپ کے غلام آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، عمر عرض کرتے ہیں رسول اللہ سے اجازت لو، عمر ملنے کے لیے آیا ہے۔ داخلہ مل گیا،
ابتداء نہیں ملا تو عمر نے کیا کہا؟ بلند آواز سے کہا ربا میرے محبوب کو جا کے بتاؤ میں آپ کی بیوی اپنی بیٹی حفصہ بنت عمر کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور ایمان والو اللہ کی قسم یہ معیار ہے تیری زندگی کا۔ باپ کہتا ہے اجڑی ہوئی بیٹی جس بیٹی کے متعلق سن کے آیا ہے کہ رسول اللہ نے میری بیٹی کو طلاق دے دی، اللہ کے نبی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ربا میرے نبی کو جا کے بتاؤ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوں۔ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم اس زندگی میں شعوری طور پہ اپنے نبی کے ساتھ ہیں تو اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رکھے گا۔ اور اگر آج اپنے نبی کے مقابلے میں کوئی اولاد کے ساتھ ہے، کوئی والدین کے ساتھ ہے، کوئی دنیا کی سیاست کے ساتھ ہے، کوئی اس زر و جواہر کے ساتھ ہے، کوئی کاروبار دنیا کے ساتھ ہے، رسول اللہ کے مقابلے میں اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ ہیں تو پھر قیامت کے دن رسول اللہ کا ساتھ داخلہ مل گیا۔ اللہ کے نبی بالا خانے پہ ہیں اور بالا خانہ دوسری منزل، اللہ اکبر، کیا آتا ہے تصور میں؟ نبی علیہ السلام یوں سیدھے کھڑے ہوتے پورے قد سے تو سر اقدس چھت کو لگتا، آسمان ٹپکتا، بارشیں ہوتی تو چھت بہہ پڑتی اور پانی زمین پہ آتا، کھجور کی چھڑیاں ڈال کے چھتیں بنائی ہوئی۔ اور جس بالا خانے پہ آج عمر چڑھے ہیں رسول اللہ سے ملنے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک تنا گاڑا ہوا ہے جسے سائڈوں سے وہ کاٹ کاٹ کے پاؤں رکھنے کی جگہ بنائی ہے۔ یہ تیرے نبی کی زندگی ہے۔ بات چیت ہوئی، احوال کی تحقیق ہو گئی، جب ادھر سے حوصلہ ہو گیا تو نگاہ اٹھا کے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عمر رو دیے۔ عمر جس جیسا جری اور بہادر شاید آسمان کی چھت کے نیچے کم کسی نے دیکھا ہوگا، عمر زاروں قدار روتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عمر رونا کس بات پہ آیا؟ حضور اس بات پہ روتا ہوں کیسر و کسریٰ جو اللہ کے باغی ہیں وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائیں اور رسول اللہ کا رسول اور کھجور کی ایک چٹائی، ایک اندھلا وہ ٹکڑا چمڑے کا، پانی کا ایک برتن، جو کی ایک مٹھی، یہ رسول اللہ کے گھر کا ٹوٹل اثاثہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی میں تو روتا ہوں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو دشمن ہیں رب کے، وہ اتنی نعمتوں میں کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھائیں اور آپ کے پاس یہ حال۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں جو کچھ ملا ہے دنیا میں ملا ہے، ہمیں جو ملے گا جنت میں ملے گا؟ یہ تیری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یہ تیری ساری محنتوں کا نتیجہ ہونا چاہیے، یہ تیری ساری بھاگ دوڑ کا صلہ اور انجام ہونا چاہیے۔ اللہ تو دنیا میں دے دے تو ہم تیری نہ رحمت سے مستغنی نہیں ہیں، ہم محتاج و فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن اگر تو کم میں رکھے ہم ایک دعا کرتے ہیں عرش والے، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنے بندوں کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ ہمیں اپنے بندوں کا محتاج نہ بنانا، اپنے در کا سوالی اور فقیر بنا کے رکھ، اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ کے اپنی جنت کا مالک بنا دینا عرش والے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم کائنات میں یہ عظمتیں کب کسی کو ملی ہیں جو اللہ نے ابو بکر کو عطا کی؟ یہ رفعتیں، رسول اللہ کی رفاقت اور اعتماد، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں جو ابو بکر کو ملی۔ اسید ابن حضیر نے کہا تھا اور صدیق کے گھر والوں، برکتیں صرف اللہ نے تمہیں نہیں دی، تمہارے توسط سے اللہ نے اس امت کو بڑی برکتیں دی۔ وقت آخر قریب ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، بیٹا دھیان سے بات سننا اور میری روح نکل جانے کے بعد اس پہ عمل کرنا۔
میں نے جب سے مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ایک درہم و دینار بھی میں نے مسلمانوں کا نہیں استعمال کیا، سوائے انچھنے آٹے کے، انچھنا آٹا۔ کتنی نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے دسترخوانوں پر، کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی، کبھی اس پہ تدبر کرنے کی ہمت بھئی، کبھی ہم نے سوچا اللہ نے اتنے انعامات کر دیے، کہیں قیامت کے دن نعمتوں سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ فرمایا ایک بھی درہم و دینار، روپیہ پیسہ میں نے مسلمانوں کا، کوئی غلام کوئی لونڈی استعمال نہیں کی، باوجود خلیفہ ہونے کے۔ حکومت کیا سنبھالی؟ 4 5 10 گھروں کو کیمپس آفس قرار دے دو تاکہ قومی خزانے کو ٹیکا لگتا رہے اور دولت برباد ہوتی رہے۔ یہ مدینے کی محبت کے دعوے کرنے والے۔ ایک درہم و دینار بھی میں نے قوم کا استعمال نہیں کیا، سوائے اس انچھنے موٹے آٹے کے جو کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاتا رہا، اور اس کھردرے کپڑے کے جو تن ڈھانپنے کے لیے میں استعمال کرتا رہا۔ عائشہ، میرے پاس 3 چیزیں ہیں جو قوم کی امانت ہے۔ چچا وطنی کے میرے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب ہم مریں گے تو کیا ہماری یہ پوزیشن ہے؟ ہم یوں شفافیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں؟ بیٹی میرے پاس صرف 3 چیزیں ہیں، ایک غلام ہے جو امور سلطنت میں میری معاونت کرتا ہے، ایک اونٹ ہے جس پہ لاد کے گھر والوں کے لیے پانی لے کے آتا ہوں، اور ایک پرانی چادر ہے۔ میں رسول اللہ کا خلیفہ ابو بکر اپنی زندگی میں جسے استعمال کرتا رہا، بیٹا یہ تینوں چیزیں میرے مرنے کے بعد عمر کے پاس لے جانا، جو میرے بعد خلیفہ ہے مسلمانوں کا، اور اسے کہنا عمر تو خلیفہ ہونے کی حیثیت میں ابو بکر کو ان چیزوں سے بری کر دے، تو کہہ دے ابو بکر کے ذمے امت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں کروڑوں اربوں کھا لیے، کوئی ڈکار تک نہیں لیتا۔ میں طاقت میں تھا، پڑوسیوں کا جتنا قابو آیا لے گیا، اختیار و اقتدار میرے پاس تھا، جی بھر کے میں نے کمزوروں کو زچ اور تنگ کیا۔ بیٹا عمر سے دا کے میرے لیے براءت طلب کرنا، آپ رسول اللہ کے خلیفہ بنے ہیں، آپ بتا دیں میرے باپ کے ذمے اب امت کا کوئی قرض باقی نہیں ہے۔ ماں جی وہ تینوں چیزیں عمر کے پاس پہنچا آتی ہیں۔ اہل سیر نے لکھا عمر روئے، اور اللہ کی قسم اتنا روئے کہ زمین تر کر دی رو رو کے، ابو بکر تو نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، اب ہم کیسے جئیں گے؟ ہماری دنیا ہمارے لیے اتنی محبوب ہو گئی کہ محمد رسول اللہ کی سنتیں فراموش کر دیں۔ ہم نے اس دنیا کی کشش کے پیچھے جنت کی راہ کھوٹی کر لی، 2 اور 2 4 کے چکر میں اپنی زندگی کے کتنے ماہ و سال برباد کر دیے، کوئی فکر نہ ہوئی میں نے 40 سال کی زندگی میں جنت کی طرف کتنا سفر کیا ہے، میرے شب و روز کی ساری سرگرمیوں میں اللہ کی رضا کا داعیہ کتنا تھا، آج تک میں نے کتنے سال اللہ کے لیے گزارے ہیں، کتنے سال دنیا کے لیے گزارے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے داماد اور چچا زاد بھائی ہیں، اور جنتی ہیں، بے شمار قسم کی فضیلتوں کے حامل ہیں۔ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر پڑھائی، مصلی پہ بیٹھے رہے حتیٰ کہ روشنی ہو گئی، اور پھر گفتگو شروع کی، وعظ و نصیحت ارشاد فرمائی، اور کہا لوگو میں نے رسول اللہ کے اصحاب کو دیکھا، سجدے کرتے تھے، عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو بال پراگندہ ہو جاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے تو خوف سے لرزا کرتے تھے،
آنسو بہاتے تھے تو زمین تر کر دیتے تھے، کبھی حالت قیام میں اس کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں، کبھی سر مسجود ہو کے اپنے حقیر ہونے کا اور اس کے عظیم ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ روتے تھے تو زمین کو بھگو دیتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یوں جھولتے تھے جیسے فضا ہوا میں درخت جھولتے ہیں، اور راتیں ساری رات مصلے پہ تڑپ تڑپ کے بسر کرتے تھے کہ شاید یہ ان کی آخری سانس ہے، شاید کہ یہ ان کی آخری سانس۔ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب نے اسی علاقے کا انہیں گورنر بنایا جہاں سے یہ بکتے بکاتے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تھے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، جو بیڑیوں میں قیدی حالت میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، آج اسی دین کے تمسک کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنے علاقے کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ بیمار ہو گئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا سلمان رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ سعد پوچھتے ہیں، سلمان دنیا کے چھن جانے کا خوف ہے؟ بادشاہ ہیں آپ، علاقے کے گورنر ہیں، موت کا ڈر ہے یا دنیا کے چھن جانے کا ڈر ہے جس کی وجہ سے رو رہے ہو؟ اور چیچا وطنی کے بھائیوں سنو ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سمجھو۔ سلمان فرماتے ہیں، سعد اللہ کی قسم، نہ دنیا کے چھن جانے کا خوف ہے، نہ خلافتیں حکومتیں چھن جانے کا خوف ہے، ڈر صرف اس بات کا ہے میں نے اللہ کے رسول سے ایک وعدہ کیا تھا، آج ڈرتا ہوں تا دم واپسی خوف پیدا ہوتا ہے، میں نے شاید وہ وعدہ وفا نہیں کیا۔ اور سعد، اللہ نے تجھے حکمران بنایا ہے علاقے کا، لوگوں سے عفو درگزر سے کام لینا، بس اتنا ہی لینا جتنا کمر سیدھی رکھنے کے لیے ضروری ہے، دنیا کی تعیشات میں نہ پڑنا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے۔ اچھا، آپ نے رسول اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی تھی، سلمان دنیا سے بس اتنا ہی لینا جتنا مسافر کو ضرورت ہوتی ہے۔ سلمان پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا سعد میں ڈرتا ہوں کہ میں تو دنیا کی محبت میں غرق ہو گیا، اور کتنی محبت تھی دنیا کی۔ چند دن کے بعد جب چند دن کے بعد سلمان فارسی کا جنازہ اٹھا، 24 دینار نکلے ہیں سلمان کے خزانے سے، جسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کی محبت میں ڈوب گیا۔ 24 دینار۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی کشش، اس کی کثرت کی محبت، اللہ ذوالجلال والاکرام سے غفلت۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، پانی کی طلب ہوئی، پانی لایا گیا، ٹھنڈا پانی پیا، پانی پی لیا اور پینے کے بعد رونے لگ گئے، اور بے اختیار روئے۔ ساتھیوں نے پوچھا عبداللہ اس بات پہ، اس مرحلے پر رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا وہ منظر یاد آ گیا جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ یہ لوگ جنہیں جنت کے ہونے پر، جہنم کے ہونے پر شک تھا، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری نہ کر سکے، دنیا کی محبت میں غافل رہے، جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، سب سے پہلے جس چیز سے انہیں محروم کیا جائے گا وہ پانی ہوگا۔ کون ہے رونے والا؟ رسول اللہ کا صحابی کا بیٹا، متبع سنت، آخری درجے کا، علم حدیث کا حریص، رسول اللہ کی رقاب میں جہاد کے میدانوں میں داد شجاعت دینے والا، اور جن کے نامہ اعمال کو اللہ نے عظمتوں سے بھر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کرو، میرا صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو کی صرف کرے وہ زیادہ ہے ثواب میں۔ یہ رو رہا ہے،
وحیل بینہم وبین ما یشتہون، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کے ٹھنڈے پانی ہمیں اللہ کی بارگاہ کی اس نعمتوں سے، جنت کے ٹھنڈے پانیوں سے محروم کر دیں۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، وَنَادَوْا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس دن جہنمی جنتیوں سے کہیں گے دنیا میں ہمارے پاس بڑی نعمتیں تھیں، آج ہم محروم کر دیے گئے۔ النفیزوا علینا من الماء، جنتیوں تمہارے پاس تو سمندر بہ رہے ہیں، دریا چل رہے ہیں، چشمے بہ رہے ہیں پانیوں کے، ہمیں کچھ پانی دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے نہیں، یہ اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، جنت کی کوئی نعمت تمہیں نہیں مل سکتی۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا اليوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وکانوا بآیاتنا یجحدون۔ اللہ یہ ہیں کون جنہیں اس دن جنت کی نعمتوں سے محروم کیا جائے گا؟ فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جو دین کو کھیل تماشا سمجھتے تھے، جی چاہا تو عمل کر لیا، نہ جی چاہا تو نہ کیا، کیا مسئلہ ہے؟ مولوی تو کہتے رہتے ہیں، خطبے تو ہوتے رہتے ہیں، یہ دنیا ہماری ہے، ہم دنیا کے لیے ہیں، اقتدار میرا حق ہے، اس پہ قبضہ کرنا میرے پاس اختیار ہے، اس لیے غریبوں کو تنگ کرنا، مال کو سینت سینت کے رکھنا، زر و جواہر کے انبار جمع کرتے رہنا، اور ایک کو دو بنانا، دو کو 10 بنانا، میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو مذاق سمجھتے تھے، جنت میں جانے پر یقین نہیں تھا، جہنم کی حاضری پر یقین نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے پر اعتماد نہیں تھا، رب کی نعمتوں کا کوئی لالچ نہیں تھا، جنت کا شوق کوئی نہیں تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آسمان کا رب کہتا ہے آج ہم نے انہیں بھلا دیا جیسے ہماری ملاقات کو انہوں نے دنیا میں بھلا دیا۔ وکانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ہماری آیات کا مذاق کرتے تھے، آج ہم انہیں اللہ کی اپنی نعمتوں سے، جنت کی نعمتوں سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات عرض کرتا ہوں میرے بھائی، بڑی زندگی جی لی، مجھے نہیں معلوم آج کی شام آخری ہے یا کل کی شام آخری ہے، دستک دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کے دلوں میں، اپنی منزل کا تعین کیجئے، آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں یا آخرت کے لیے؟ اللہ کی قسم جو اچھے لوگ تھے نا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں دل کپ کپا رہے ہوں گے، اس دن کا خوف جن کے دلوں میں تھا، وہ نمازیں پڑھتے رہے، وہ زکاتیں دیتے رہے، وہ اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے لگا کے چلے گئے، دنیا کے مال و زر نے انہیں اللہ سے غافل نہیں کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے پرشکو بادشاہ، بلا شرکت غیر حکمران، میں بہت اختصار سے 1 منٹ میں بات عرض کرتا ہوں۔ گھر میں گئے، معمول یہ تھا، کثیر العیال تھے، 12 بیٹے تھے، کئی بیٹیاں تھیں، عشاء کی نماز کے بعد بیٹیوں کے پاس جایا کرتے تھے ان کے حال احوال طلب کرنے۔ بیٹیوں نے دیکھا کہ بابا آئے، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور بھاگ کے اگلے کمرے میں چلی گئیں۔ بڑے حیران ہوئے، میری بیٹیاں اپنے باپ سے یوں بھاگتی ہیں؟ خادمہ سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ عرض کیا امیر المومنین، آج آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیوں کے رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، اس لیے بھاگ گئیں۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی۔ یہ پوری اس زمانے کی اسلامی دنیا کے بلا شرکت غیر حکمران اہلیہ بیان کرتی ہیں، رات کو بستر پہ سوتے، ہم تو سوتے یہ، لیکن یہ ساری رات تڑپتے رہتے، اور اللہ کی قسم بیوی کہتی یوں تڑپتے مجھے خوف ہوتا کہ صبح ہونے سے پہلے مسلمان اپنے خلیفہ کو موت کی حالت میں خبر سن چکے ہوں گے، اتنا اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرتے۔ اور گھر والی پوچھتی آپ اتنا کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ کہتے دن میں تو کام کاج میں لگا رہتا ہوں، پرواہ نہیں رہتی، لیکن رات کو ڈرتا ہوں جب قیامت کے دن اللہ نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیا، وہاں حساب و کتاب کیا دوں گا، کیا کر کے آیا۔ بیٹیوں کو بلایا، بیٹیاں بھی رو رہی ہیں، باپ بھی رو رہا ہے، کہا بیٹا سنو، میرے پاس 2 رستے ہیں، اب بھی ہیں،
یا حرام کھلا کے، نعمتوں کا تعیشات کا عادی بنا کے، بہت شاندار کھانے اچھے پکوان تمہیں دے کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے خود جہنم کا ایندھن بن جاؤں، یا تمہیں فاقہ کشی سکھا کے جاؤں اور تمہارے لیے بھی خیر کا دروازہ کھولوں اور خود بھی اللہ کی جنت میں چلا جاؤں؟ بیٹو تمہیں حق ہے جو جی چاہے طلب کرو، لیکن مجھے حق ہے میں کیا دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے بھی جنت کا انتخاب کرتا ہوں، اپنے لیے بھی جنت کا انتخاب کرتا ہوں۔ سو میرے بھائیوں، مہلتیں زیادہ نہیں ہیں، زندگی بہت طویل نہیں ہے۔ آج موقع ہے، سوچئے، میری سحری سے افطاری، صیام سے قیام، دن اور رات کی سرگرمیاں، زندگی کے ماہ و سال، میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح کیا آخرت ہے؟ اگر ہے تو اللہ کی قسم آپ کو مبارک ہو، اعمال تھوڑے بھی ہوں، حالت ایمان میں گئے تو اللہ جنت سے محروم نہیں کرے گا، اور بڑے بڑے اعمال کر کے جائیں لیکن مقصد آخرت نہیں دنیا ہے تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 20واں روزہ ہے، شام سے انشاءاللہ اعتکاف شروع ہو رہا ہے۔ نماز مغرب سے پہلے معتکفین، خواتین حضرات، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا، نہ مردوں کا نہ عورتوں کا۔ مغرب سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں، معتکف بنائیں۔ اعتکاف کا معنی پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کے لیے جتنے دنوں کی آپ نے نیت کی ہے وہ صرف کرنا۔ یہاں صرف وقت پاس کرنا، موبائل ساتھ لے کے آنا، اخبار کی طلب کرنا، پیچھے رابطہ کرنا، اور ایک جلوس آ رہا ہے، ایک جلوس جا رہا ہے، اور گھر سے کھانے پک کے آ رہے ہیں، اور پوری فیملی کے مستنڈے رات کو معتکف میں آ کے وہ اعتکاف والے کے ساتھ 3-4 گھنٹے گپ شپ کرتے ہیں، یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھنے والے جتنے بھی حضرات و خواتین ہیں یہ سن لیں اچھی طرح، اعتکاف اس کا نام نہیں ہے۔ کھانا انشاءاللہ جیسا بھی مقدر میں ہوا یہاں سے ملے گا، گھر سے کوئی چیز منگوانا چاہتے ہیں تو منگوائیں، لیکن گھر سے جلوس آئے قطعاً جائز نہیں ہے، یہ اعتکاف ہے ہی نہیں۔ آپ دنیا ساری سے کٹ گئے، یکسو ہو کے اپنے رب کے ساتھ یہ 9-10 دن گزارنے، اور یہ 9-10 دن بھی سو کے نہیں گزارنے، اتنا سوئیں جتنا جاگنے کے وقت آپ کو ایکٹیو رکھ سکے، اور پوری مستعدی کے ساتھ عبادت کریں، دعائیں کریں اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے، اور اگر آپ سمجھیں کہ اب آپ کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے تو اس فقیر کے لیے دعائیں کریں۔ مجھے بڑی ضرورت ہے، میں بہت محتاج ہوں آپ کی دعاؤں کا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ لیلۃ القدر کی اسپیشل دعا ہے۔ تمام طاق راتوں میں، بعض روایات کے مطابق تو آخری عشرے کی تمام راتوں میں لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے، اس کے لیے جستجو کریں۔ لیکن میں ریپیٹلی عرض کروں، لیلۃ القدر کی جستجو کا معنی ساری رات کھانے کھانا نہیں ہوتا۔ کھانے پینے سے لیلۃ القدر نہیں ملتی، کسی کونے میں کھڑے ہو کے سر سجدے میں رکھ کے اس کے سامنے کال ملائیں اور روئیں اس کے سامنے، تب جا کے لیلۃ القدر ملتی ہے، وقت ضائع کرنے سے لیلۃ القدر نہیں ملتی۔ اس عشرے کو اپنے لیے غنیمت بنائیے، اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، جنت کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے دعا کیجیے، اپنے وطن کے تحفظ کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات والاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔